نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر ایمان دی طاقت دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ روم دی 47ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک سونے رب نے ارشاد فرمایا، اور ایمان والیاں دی مدد کرنا میرے اُتے فرض ہے۔ یعنی سب سونے رب نے فرمایا کہ ایمان والے جنے لوگ ہیں انہوں دی مدد کرنا جڑا وہ میرے اتنے فرض ہے، لازم ہے، یعنی میں ایمان والے دی مدد کرنا ہے۔ ایمان اللہ رسول تے ایمان لے آن دا نا ہے، اور ایمان بہت بڑی عظیم و شان قوت ہے، اور قوتاں دا سر چشمہ جڑا ہے وہ اللہ دی ذات ہے۔ اس پاک سنے رب نے فرمایا کہ جیڑا بھی میرے اتنے دلوں ایمان لے آندا، زبان دے نال نال اقراروں باللسان بھی کردا ہے، تصدیق بالقلب بھی کردا ہے، تو پھر میرے ذمے یہ گل ہے کہ میں وہی مدد کرنا جدوں بھی انہوں میری مدد دی لوڑ ہوندی ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت دی مدد ہر ویلے جاری و ساری ہے، ان دی طرفوں انوارات جڑے آ وہ ہر ویلے انسان دی طرف آ رہے آ، تو اس تو علاوہ بھی سونا رب فرماتا کہ جڑا پھر میرے تے ایمان لے آندا میرے تے فرض ہے، لازم ہے کہ میں وہی مدد کراں۔ اللہ رب العزت دی ذات دیتے جدو ایمان لے آندا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات یکتا و یگانہ ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، لا محدود ہے، لا فانی ہے، اور اپنی ذات و صفات دے اندر یکتا و یگانہ اور لا شریک ہے۔ تو قادر مطلق کا، حسن مطلق کا، ساری کائنات دا مالک و خالق اللہ ہی ہے، جڑا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، اللہ حاضر قیاس بے شمار ان گنت صفتاں دا، صفات دا حامل ہے، جڑی بانے سورے رب نے فرمایا کہ حدیث پاک دے اندر کہ اپنے اندر اللہ دے صفات دا پرتو پیدا کرو۔ اللہ پاک ایمان والوں کو ایسی نوری طاقت عطا فرماندے آ کہ کوئی شیطانی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کرے گی تو ناکام ہوئے گی، تباہ و برباد ہوئے گی، شکست کھائے گی۔ اگر شیطانی قوت نہ ٹکراؤں انسان شہید ہوتا ہے تو اللہ دی نہ ہو، اللہ دی ہاں بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، انہوں حیات دوام مل جاتی ہے۔ ایمان اللہ رب العزت دی توحید تے ایمان لے آنا، آسمانی کتاباں تے، اللہ دے رسولاں تے، آخرت تے، اچھی بری تقدیر دے اتے ایمان لے آنا جڑا ضروری ہے، پھر ہی انسان دا ایمان کامل ہو، مکمل ہوندا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے پھر انسان دی رہنمائی واسطے قرآن پاک بھیجے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت اللہ دا آخری پیغام ہے، تو جنہاں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہے۔ تو
سچے صوفی بن جاندے ہیں، سچے درویش بن جاندے، مجاہد صوفی بن جاندے ہیں اور شیطانی قوتاں دے مد مقابل ہو جاندے ہیں اور تمام شیطانی نظاماں نو، شیطانی قلعیاں نو جڑاں تو اکھاڑ دیندے نے تے اللہ دے پیغام نو، جڑا آخری پیغام ہے جہدے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ قرآن میں ہو ہوتا تھا نا مرد مسلمان، اللہ کا تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اب تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو جو دلوں ایمان لے ہوندا ہے وہ تمام شیطانی نظامات دستوراں منشوراں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دی روح کے مطابق ہمیشہ ساری زندگی عمل کرتا اور اللہ کے اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان پہنچاؤن واسطے دن رات جدوجہد کرتا ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور اپنی تمام توانائیاں وسائل صرف کر دینا ہے اس راہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دیو۔ تو قرآن پاک کی تعلیم نہ انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میری حیثیت کی ہے کہ سپرم جڑا گندے قطرے جو نکلیا تو انسان دے اندر پھر عاجزی انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سونے رب نے قرآن چ دسیا کہ انسانوں تمہیں میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ تسی اسے دنیا دل دے آئے دل دیاں آنکھاں نہ میرا دیدار حاصل کرو، پھر تمہیں آخری کھلیاں آنکھاں نہ میرا دیدار نصیب ہو، اور اس دنیا دیدار صرف کھلیاں آنکھاں نہ اللہ دے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوندا سر دیاں آنکھاں نہ۔ اور قرآن پاک چ رب سونے دسیا بھی سیدھا رستہ جڑے میری بارگاہ تک پہنچدا ہے تے دعا دے ذریعے میرے نال رابطہ مضبوط رکھو۔ ایمان انسان نو اللہ نال جوڑدا ہے، پھر اللہ دا کر دیندا ہے اور اللہ تک پہنچا دیندا ہے، اللہ دا دیدار کرا دیندا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دسیا بھی میری طرف رستہ جاندہ ہی سیدھا رستہ ہے۔ قرآن سے سارا پروگرام دسیا اللہ نے کھول کے، اس واسطے ہر نماز دی ہر رکعت جیسی دعا مانگنے اللہ سنا سیدھے رستے چلا، انہاں لوکاں دے رستے نہیں انعام والے لوگ ہے۔ اور پھر مشکات شریف جو حدیث جبریل ہے وہ بھی اللہ جبریل علیہ السلام نے مختلف سوالات کیتے ایمان دے بارے، آخر دے احسان دے بارے پوچھیا کہ احسان کی شے ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ دی بات ایویں کرو گویا کہ تسی اللہ نو دیکھ رہے ہو، جے کیفیت حاصل نہیں ہے، نعمت حاصل نہیں، پھر یاد رکھو اللہ تانوں دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر تمہیں حضوری حاصل نہیں، پھر حضور دا خیال رکھو اللہ تانوں دیکھ رہا ہے۔ ایمان دی روح جیڑی ہے وہ اے ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اگر تسی اللہ دی معرفت کما حقہ حاصل کر لو تے تہاڈی دعا نہ پہاڑ بھی ٹل سکدے ہیں۔ یعنی جدوں انسان ایمان دے کمال نو پہنچ جاندا ہے تے اللہ رب العزت دی روح قوت پرواز پیدا فرم کر دیندا ہے اور انہوں باطنی تصرفات دی نعمت حتیٰ کہ جدوں کمال نو فقر محمدی تک پہنچدا ہے تے انہوں کندیاں نعمتاں بھی اللہ پاک عطا فرما دیندے نے۔ تائیں حضور میاں محمود بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کھڑی شریف والا کہ جے ایک نعرہ کرن محمد تے ٹین پہاڑ شکستوں۔ تے حضرت مولا علی مشکل کشار نے قلعہ خیبر دا جڑا گیٹ ہے جڑا کئی بندے چکدے سی کلیاں نے چک کے ایمانی قوت نہ وہ کھیڑتا سکا۔ جنگ قادسیہ دے اندر جدوں حضرت سعد بن ابی وقاص دے سفیر ربی بن عامر رستم دے سامنے پہنچے تے رستم نے آن دا مقصد پوچھیا کہ تسی کیوں دنیا کی کردے پھردے ہو، کیوں جنگا کردے پھردے ہو؟ تے حضرت ربی نے فرمایا کہ سانو اللہ نے مبعوث کیتا ہے تاکہ مخلوق نو انساناں دی غلامی جو کر دئی ہے تے اللہ دی غلامی جی لے آئیے، دنیا دی تنگی جو کٹ کے انہوں کسائی دے پاسے لے آئیے، باطل مذاہب دے تاغوتی ظلمہ جو کٹ کے انہوں اسلام دے سایہ رحمت لے آئیے۔ اور ساڈا مقصد کشور کشائی نہیں ہے۔ تو یہی نکتہ علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ یہ غازی ہے تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق الہی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت یاد آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ایمان انسان نو اس حد تک پہنچا دینا ہے۔ یہ ایمان ہی دی قوت سی جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو مدد لین کا انکار کرتا سکا جدو آپ نو سٹیا اگ دے وچ، تے اللہ پاک نے پھر بچا لیا آپ نو۔ ایمان دی قوت ہی صحابہ کرام نے دنیا دے کثیر حصے تے جہاد دے ذریعے قبضہ کر کے اسلام دا نظام خلافت راشدہ نافذ کرتا اور شیطانی نظام جنہیں انہوں نے بٹاتا۔ اس واسطے شیطان نے اسلامی نظام مصطفیٰ دے مد مقابل بے شمار نظام بنائے نے، سوشلزم، کمیونزم، کیپیٹلزم اور وغیرہ وغیرہ، جمہوریت نا لوگوں کو بہت دگا دے رہا ہے۔ یہی جمہوریت جہدے بارے کلندر لاہور اقبال فرما دے نے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے لے کر بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یعنی گندے آدمی دا بھی ووٹ ہوئی وہ دی حیثیت وہی ہے، متقی اللہ والے دی ووٹ دی بھی حیثیت وہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال امام اقبال فرما دے دشت و دشت رہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت رہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے۔ یہی وہ کیفیت ہے جیڑی کافراں کوشش کر کے ساڈے اندر جہادی کیفیت ختم کیتی ہے، جہاد اکبر دی بھی جہاد اصغر دی بھی۔ اس واسطے ساڈے اندر جعلی نبی بھی مرزا قادیانی ورگے لعنتی لوگ پیدا کیتے اور نام نہاد ایسے فرقے بھی پیدا کیتے جڑے انسان نو جہاد تو روک دے۔ حالانکہ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاد میری امت دی درویشی ہے، میں نے حکم ہے کہ میں اس وقت تک جہاد جاری رکھا کہ جب تک دنیا دا ہر فرد کلمہ نہ پڑھ لے۔ تو ایمان دی قوت نال ہی انسان نو یہ نعمت حاصل ہوندی ہے۔ جدو انسان نو ایمان دی قوت لب جاندی ہے تے اللہ دا بیلی دوست بن جاندا ہے، تے پھر رب سونے فرمایا کہ میرے دوست الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ دنیا جو بھی لا خوف اور آخرت دا بھی کوئی غم انہاں نو کوئی نہیں ہوندا، کیونکہ سچا ایمان انہاں نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچا دیندا ہے اور عشق مولا دا کمال عطا فرماندا ہے۔ جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہے ہی رب سونے نال جنون نے عشق کردے آ، تے عشق ہی انہوں اللہ دی بارگاہ تک پہنچاوندا ہے۔ ایمانی قوت دا جذبہ، یہ نور ایمان ہی انہوں اللہ تک لے آندا، نور عشق ہی اللہ تک لے آندا۔ جیسا کہ کلندر لاہور اقبال نے فرمایا عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو، بے قرار سمجھا تھا میں حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا، یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آئیے ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایمانی قوت جڑی ہے بہت زبردست ہے۔ اگر انسان زبان دے نال دلوں بھی ایمان لائے، یہ ایمان لا خوف کر دیندا، شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں انہاں دے پروگراماں خلقی اسباب و ارباب ما سوا اللہ کو قلباً کر دیندا، لا الہ دی نفی الا اللہ دا ثبات عطا کر دیندا، تے پھر ہر لمحہ انسان اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاردا، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاندا ہے۔ اپنے دوجے معاملات میں اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپرد دی بادشاہت حاصل کردا، مردہ بن کے پیرو پیشوا دے کے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کے اللہ سونے دے کے حاضر رہندا ہے، تے اللہ دے بولے پھر انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ تو نواز دینے، جیڑا دی زندگی دا مقصد ہے جس مقصد واسطے پیدا کیتا۔ ایمان دی قوت انسان نو اللہ تک لے جاندی ہے، اور پھر انسان دی قوت دا اندازہ لا لو کہ جدو اللہ کہندا کہ ایمان والے دی مدد کرنا میرا فرض ہے، میرے تے لازم ہے کہ جیڑی مدد اللہ کرے پھر ان دنیا دی کیڑی قوت شکست دے سکتی ہے۔ اگر انسان چاہتا کہ دنیا دا سب تو طاقتور انسان بنے، انہوں چاہیے پھر سچے دلو اللہ رسول تے ایمان لے آئے۔ اللہ سن دی بارگاہ جلدی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں تے نہ سانو ہور کسے سارے دی لوڑ ہے۔ سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے،
ایمان دا کمال عطا فرمائے، اپنے دائمی تعداد نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے، قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقات دجالیاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکرزاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اپنے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور ان دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔